میرے گھر والے اہل بیت سمجھتے ہیں نا، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، پوری دنیا ڈوب گئی تھی مگر نوح علیہ السلام کی کشتی تیر رہی تھی۔ پہاڑ تک ڈوب چکے تھے، پانی میں پہاڑ تک ڈوب چکے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چل رہی تھی، اور اس کشتی میں جتنے لوگ تھے وہ محفوظ تھے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہل بیت، میرے گھر والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ جیسے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھا وہ ہدایت پا گیا، صحیح طریقے سے باہر نکل گیا، اور جو اہل بیت کا دامن پکڑا وہ نکل گیا، یعنی اس دنیا میں گمراہ ہونے سے محفوظ رہا۔ اب دیکھیں، اس کو کہا ہے کشتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو کیا کہا ہے؟ کشتی، اور صحابہ کو کیا کہا ہے؟ نجم، ستارے۔ ستاروں کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے جب کشتی سمندر میں ہوتی ہے۔ دونوں کی مماثلت دیکھیں سمندر کے سفر میں۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر تمہیں سمندر کا سفر کرنا ہے اور تم کہتے ہو صرف تارے دیکھ کر کے میں چلوں گا، ڈوب جاؤ گے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ کشتی چاہیے۔ تارے راستہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن سمندر پہ چلنا تمہارے بس کی بات نہیں، کشتی پہ سوار ہونا ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے میرے پاس کشتی ہے، میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا، خود چلوں گا، وہ سمندر میں بھٹکتا پھرے گا، اسے تارے دیکھنا ہی پڑے گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ بغیر صحابہ کے بھی دین نہیں چلے گا، بغیر اہل بیت کے بھی دین نہیں چلے گا۔ تم اگر اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہو تو صحابہ کو بھی ماننا ہوگا، اور اگر صحابہ کی محبت کے قائل ہو تو اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہ دونوں لفظ یاد ہو گئے، کشتی کو ناؤ کہتے ہیں، کشتی کو ناؤ، اور صحابہ کو حضور نے نجم کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ صرف ہم ہیں کہ ہمارے پاس صحابہ کی جماعت بھی ہے اور اہل بیت کی جماعت بھی ہے۔ ہم شیعہ رافضی بھی نہیں اور گستاخ صحابہ بھی نہیں، ہم اہل بیت کے دشمن خارجی بھی نہیں اور صحابہ کے دشمن شیعہ رافضی بھی نہیں۔ الحمدللہ ہم جہاں صدیق اکبر کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں وہیں حیدر کرار کی ولایت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم جہاں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، انہیں جنتی عورتوں کی سردار مانتے ہیں، وہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت ہے جو درمیانی راستے میں ہے۔ میرے عزیزو، ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو قدم ڈگمگا جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کشتی میں بیٹھے تو ہو لیکن تمہیں تارے نہیں دیکھنے ہیں، نہیں ہم کو صحابہ کی ضرورت نہیں، بھٹکتے رہو گے، بھٹکتے رہو گے، کہاں جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے ہیں آج شیعہ بھی ہیں بیچارے، بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے مغرب میں جانا ہے کہ مشرق میں جانا ہے۔ صحابہ کی اگر ہدایت ساتھ ہو تو کشتی پر بیٹھا ہوا آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ حدیث پاک ہے اللہ اللہ فی اصحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد میرے کسی صحابی کو گالی مت دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گالی دینا پسند کرے گا؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستوں میں، میرے صحابہ میں جس کو بھی تم نے گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی۔ آج لوگ اس طرح کی باتوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ صحابہ کے مسلک کو لے کر کے آج بہت ساری باتیں ایسی ہیں میرے عزیزو، سنیو، آج تمہیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کر کے چلنا ہے۔ اب معاشرے میں جیسے وہابیت کے جراثیم پھیلے تھے پہلے ایک زمانہ ہو گیا، 100 سال گزرنے کو آ گئے، لیکن جہاں سعودی ڈھیلا پڑا وہابی بھی ڈھیلے پڑنے لگ گئے، کیونکہ یہ سارا ریال کا کرشمہ تھا اور سب پورے سعودی ریال اور ڈالر سے چلتے تھے۔ ریال کی ویلیو کم ہو گئی، اب وہ آ بھی نہیں رہے، بٹ بھی نہیں رہے، جس کی وجہ سے فتنہ کم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو فتنہ جنم لے رہا ہے وہ ایرانیوں کا فتنہ ہے، رافضیوں کا فتنہ ہے، شیعوں کا فتنہ ہے۔ یہ بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں
ان کو معلوم ہے کہ یہ سارے سنی اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے نام پر ان کو گمراہ کر دو، وہ اپنے عقائد ہمارے درمیان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو ان کے قدموں پہ جان دینے کو تیار ہوں، میں جہاں حسنین کریمین کی بات آئے گردن لے کر میدان میں تیار ہوں۔ ہر سنی کا ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم ان ائمہ اطہار اور یہ جو اہل بیت ہیں ان کے لیے تو جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ شیعوں کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سنی اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بلیک میل انہی ناموں سے کیا جائے، تو یہ آتے ہیں ہمارے درمیان الگ الگ پردے اوڑھ کر کے، الگ الگ لباس اوڑھ کر کے آتے ہیں، اور تمہارے اندر وہ بیکٹیریا، وہ جراثیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے عقیدے ہیں۔ اگر میں وہ عقیدے کھولوں تو یہاں بڑی طویل بحث چلی جائے گی، میرا ٹاپک ہی ہٹ جائے گا، بعد میں بات یہ ہو جائے گی کہ پوری تقریر اسی پر ہونا پڑے گی کہ ان کے عقائد آج جامع ازہر میں ہم نے پڑھا بھی ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو انبیاء اکرام سے افضل کہتے ہیں، ہم بھی حضرت علی کی محبت اور ان کی تعظیم کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے بڑھ کر کے نہیں، نبی سے بڑھ کر کے کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق بعض شیعہ تو یہاں تک کہتے ہیں، معاذ اللہ اب بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر ایسے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، کچھ شیعہ یہ تک کہہ جاتے ہیں اللہ فاطمہ زہرا کے گھر کو اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسے جملے ہیں جس کو کہنے سے بھی دل کتراتا ہے۔ اہل بیت کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن ان کو خدا کے درجے تک پہنچانا یہ شرک ہے۔ یہی تو عیسائیوں نے کیا۔ عیسائی پہلے صحیح مومن تھے، لیکن چلتے چلتے بعد میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح شیعہ بگڑ گئے۔ سارے شیعوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں کچھ فرقے ہیں جو غلات ہیں، غالی شیعہ ہیں، اللہ ان کی نوستوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اہل سنت و جماعت کا دامن کبھی ترک نہ کرنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ایسا درمیانی راستہ ہے جس مسلک میں آج ہمیں صحابہ کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے اور اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہاں ایک بال برابر بھی ہمیں ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا جائے گا، ایک بات سمجھ کر کے چلیں۔ اور جب ایسے موضوعات چھڑ جائیں کہیں مجلسوں میں، یہ بات بھی سمجھ کے چلو، صحابہ کو ایک طرف لے کر کے، اہل بیت کو ایک طرف لے کر کے، آج انٹرنیٹ پر کچھ ایسے مناظرے کرنے والے ہیں، فیس بک کے مناظر بہت سے ہیں، سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر ہیں، نکڑ پر بیٹھ کر کے اور گٹر پہ بیٹھ کر کے مناظرے کرتے رہتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ صدیق اکبر افضل ہیں، کہ مولا علی افضل ہیں، فاطمہ زہرا خطا پر تھیں، کہ حضرت ابو بکر خطا پر تھے۔ معاذ اللہ، تم ہوتے کون ہو ان باتوں کو چھیڑنے والے؟ 14 صدیاں گزر گئیں، نہ تم ان کے زمانے میں ہو، نہ تمہارے باپ داداؤں نے انہیں دیکھا ہے، اور آج بیٹھ کر کے تمہارا ایمان کتنا ہے، تمہارا عمل کتنا ہے، تمہارا علم کتنا ہے، اتنی مقدس ہستیوں پر تم آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہو۔ ان بحثوں کو چھوڑو، شیطان یہاں تمہارا ایمان تباہ کر دے گا۔ جب ایسی باتیں آ جائیں، صحابہ اکرام کے آپس کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں، تو ان باتوں کو جب بھی کوئی تمہارے درمیان چھیڑے تو اتنا کہیں کہ ان دونوں کا معاملہ وہ حل کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ میں کون ہوں؟ میں تو 14 صدیوں کے بعد آیا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں۔ اگر ان صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں تو اللہ موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست ہیں، دیکھا جائے گا قیامت کے دن ان کے جو بھی معاملات ہوں گے اللہ ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو یہ دنیا کا مزاج بنا ہوا ہے، بڑی طاقتوں کے اثر پر لوگ خاموش رہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی طاقتیں عوام پر بہت اثر کرتی ہیں، بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے جب الیکشن آتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، ارے اس سے ہمارا کیا لینا دینا، ہم راجنیتی میں نہیں ہیں، ہم پالیٹکس میں نہیں ہیں، ہم سیاست میں نہیں ہیں۔ آپ یہ سمجھ کر کے بیٹھتے ہوں گے، لیکن میرے عزیزو، ہماری زندگی پر سب سے زیادہ اثر کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ سیاست ہے، وہ پالیٹکس ہے۔ آپ چاہو یا نہ چاہو اس کھیل کا آپ حصہ بنی جاؤ گے۔ کل کو جو طاقت الیکٹڈ ہو کر بیٹھتی ہے، ارے میاں وہ ہمارے زندگیوں کے روز مرے کے فیصلے لیا کرتی ہے۔ آپ سمجھ کر کے چلو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا کو کیا ضرورت ہے سیاست پہ بات کرنے کی؟ میاں ہم بھی تو دنیا کا یہ حصہ ہیں، اور ہم بھی تو جس جگہ جی رہے ہیں وہاں تو سیاست ہی ہے۔
کل کو فیصلہ قائم کر لیا جائے گا کہ آپ کو صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو چکا ہے، تو ہماری زندگی پر اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو کچھ بھی ہے، آپ تاجر ہیں، چھوٹے سے بزنس کرنے والے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے کوئی بھی بل پاس ہو گیا کہ 1,00,000 روپے کی آمدنی تمہاری ہو رہی ہے تو تمہیں اتنا ٹیکس دینا ہوگا، اتنا فلاں دینا ہوگا، تمہارے بزنس پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تم چھوٹے ہی آدمی ہو، لیکن سیاست کا اثر پورے قوم کے اوپر ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ آپ حصہ نہیں ہیں، آپ الیکشن لڑتے بھی نہیں ہیں، ووٹ دیتے بھی نہیں ہیں، دور رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا بچہ ہوگا، آپ اسکول بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ اسکول کی ایجوکیشن پوری کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ بیٹھ کر کے بتاتی۔ ایک ایجوکیشن بورڈ ہوگا پارلیمنٹ کے ذریعے سے، اور اس ایجوکیشن بورڈ یعنی ایجوکیشن منسٹر بھی تو ہوتا ہے، اس کے انڈر میں پورے ملک کے اندر کیا سلیبس چلنا چاہیے، یہ سب ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہی آپ کے بچے کو پڑھانا پڑے گا۔ تو سیاست کا اثر آیا کہ نہیں آیا؟ آپ ہزار دور بھاگتے ہوں، لیکن آپ کو کبھی کسی سے کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، کوئی تکرار ہو گئی، چلیں کچھ مسئلے ایسے پیش آئے، کیس ہو گیا، کہاں جائیں گے آپ؟ عدالت میں جائیں گے، آپ کو کورٹ میں جانا ہے۔ عدالت کے پورے جو آئین بنے ہوئے ہیں، قانون بنے ہیں، وہ سیاست کے اثر میں ہی بنے ہوئے ہیں، آپ اس سے دور نہیں جا سکتے۔ میں یہ ساری تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو بھی طاقت پر بیٹھتا ہے اس کا اثر عوام پر ہوتا ہے۔ اب اس تمہید کو اگر سمجھ چکے ہو تو آگے کی بات سنو غور سے، بہت دھیان سے، کس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ جب طاقت، بڑی طاقت حکومت پر بیٹھتی ہے تو عوام کی روزمرہ کی زندگی پر تو اثر ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عقیدے پر بھی اثر ہو جاتا ہے، ایمان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب حکومت پر جب بڑی ایسی طاقتیں آتی ہیں جن کا عقیدہ بالکل مخالف ہو تمہارے ایمان سے، اس کے باوجود اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے عوام الناس پر۔ اب جو حالات ابھر کر کے آ رہے ہیں، دیکھنا میری بات کو آپ یاد رکھیں، میں پریڈکشن نہیں کرتا ہوں، کوئی بھوشمانی نہیں ہے، لیکن دستور ایسا چلا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کل کو اگر ایران کا دبدبہ بڑھتا ہے تو پھر جو حالات پیش آنے والے ہیں، میں اس کے مخالفت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہزاروں لاکھوں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے عقیدے پر پھر سے دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اہل سنت و جماعت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بھی ہوگا، ایسی ہی اس سے 100 سال پہلے جب سعودی میں وہابی حکومت قائم ہوئی، پیسہ، طاقت، سب کچھ ان کے پاس تھا، علماء خریدے گئے، کتابیں چھپائی گئیں، جنت البقیع کو بلڈوزر سے پورا تہس نہس کر دیا گیا، شرک کے نام پر بہت ساری چیزوں کو ختم کیا گیا، تو طاقت تھی، حکومت آئی، اور ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے عقیدے کی بولی بولنے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ صرف عوام نہیں، علماء بھی، بڑے بڑے مفتیان کرام جو منصب دار ہیں، وہ سب دولت کے تحت میں آ گئے، طاقت کے تحت آ گئے۔ یہ دنیا کا معمول ہے، یہ چلتا رہے گا۔ کل کو آپ بھی دیکھنا، جب کوئی پاور میں آئے گا تو اس کی طرف بہت ساری قوم ہو جائے گی، وہ بہت ریئر لوگ ہیں جو اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، وہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں اس وقت آپ کو بالکل اس بات کا اپوزٹ آپ کو دکھائی دے گا، اس کا اپوزٹ۔ حضور نے جب ایمان کی دعوت دی تو سب سے پہلے آپ کے پاس آنے والے صحابہ غریب تھے، بہت غریب تھے، اور ایسا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مال دیکھ کر کے وہ آئے تھے کہ بڑی طاقت کے مالک ہیں، بڑے دولت کے مالک ہیں، ان کے پاس جائیں، نہیں، اس رسول کے پاس وہ آئے تھے جو پیٹ پر پتھر باندھا کرتا۔ وہ صحابہ اس رسول کے پاس آئے تھے جو فاقہ کشی کو زیادہ ترجیح دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آ تو گئے غریب صحابہ، لیکن ان کے اپوزٹ میں کون تھے؟ ابو جہل بڑے پیسے والا، ابو لہب بڑے پیسے والا، صفوان بڑے پیسے والا، اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ وہاں پر تھے جو یہ پورے صحابہ کی اکیلے کفالت کر سکتے تھے، سارے صحابہ کو وہ اکیلے پال سکتے تھے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طرف مال اور پیسہ اور طاقت و قوت ہے، اور ایک طرف یہ غریب صحابہ کی جماعت ہے جو پیٹی جا رہی ہے، ماری جا رہی ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! وہ مجھے بات یاد آتی ہے، خندق کے موقع پر 1 مہینے سے صحابہ خندق کھود رہے تھے، اور جب جنگ شروع ہوئی 12,000 کے قریب تعداد میں مشرکین آ گئے خندق کے اس پار،
ان کو پتہ نہیں تھا یہ خندق والی جنگ ہے مشرکین کو. یہ صحابہ نے نیا طریقہ اختیار کیا تھا مدینے کی حفاظت کے لیے کہ وہ خندق عبور کر کے مدینے میں نہ آ جائیں. خیر مہینہ گزر گیا تھا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی، فاقے پر فاقہ چل رہا تھا. اس وقت سامنے والی جو فوج تھی وہاں سے تو روز گوشت بھننے کی خوشبوئیں آتی، گرم روٹیاں ادھر پک رہی تھیں. وہاں تو پیسہ تھا، مال تھا، کھانے کی افراد تھی. صحابہ ادھر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. لیکن تاریخ میں آپ کھول کر کے دیکھو ایک صحابی نے بھی رسول اللہ کے یہ کہا ہو کہ چلو ادھر کھانے کی لذیذ چیزیں ہیں جا کر کھا کر کے تو آئیں، اس طرف انہوں نے چہرہ تک نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا اے میرے صحابہ مجھے پتا ہے وہ گوشت کی خوشبوئیں تمہاری بھوک کو اور بڑھا دیتی ہوں گی، تمہارا صبر ٹوٹتا ہوگا، صبر کرو. صحابہ نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم روٹی اور بوٹی کے لیے اس جنگ میں آئے ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے وہاں ہوتے، ہم آئے ہیں صرف چہرے رسول کے لیے. ہماری بھوک کا علاج ہے مصطفیٰ کا چہرہ، ہماری بیماریوں کا علاج ہے مصطفیٰ کا چہرہ. اس دین سے ان لوگوں نے ایک بال برابر بھی بغاوت نہیں کی. لیکن وہ عوام کی بات ہے کہ جب طاقت کسی ایسے گمراہ کے پاس بھی آ گئی تو اس کی گمراہی کی تعریف کرنے والی ایک جماعت پیدا ہو جائے گی. ہاں ایک جماعت پیدا ہو جائے گی. ارے دور تو چھوڑو، ہمارے اس ملک میں کچھ سالوں پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی دلی میں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اس میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیوں کو جمع کیا گیا تھا. اور کانفرنس کرانے والے کون تھے؟ کانفرنس کرانے والے ملک کے پرائم منسٹر تھے. مسلمانوں کی، صوفیوں کی، خانقاہوں کی کانفرنس کرائی گئی تھی. ٹھیک ہے، علماء بھی اس میں شریک ہیں، خانقاہوں کے گدی نشین اور گدھے نشین سب اس میں شامل ہیں. اور شروع ہو رہی ہے کانفرنس تو مجھے حیرت ہوتی ہے، قصیدہ پڑھنے والا کوئی مولوی قصیدہ پڑھتا ہے بادشاہ کی شان میں، خدا کرے کہ تیری عمر کو عمر خضر عطا ہو. یہ دعا دی جا رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو یہ سارا منظر ایک طرف، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں طاقت اور سیاست جب آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے عقیدے پر بھی اثر پڑتا ہے. اس وقت اپنا عقیدہ بچانا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو فرقے پیدا ہوئے دین میں یہ طاقت کے اثر سے پیدا ہوئے؟ جب سیاست پر، حکومت پر کوئی گمراہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنا عقیدہ سب پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے. معتزلہ کی جماعت آئی، معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے تھے کہ قرآن فنا ہو جائے گا. بہت سارے ان کے عقیدے گمراہ تھے. جب وہ پاور پر آئے، خلیفہ بنے یا گورنر بنے، تو انہوں نے عوام کو اور علماء کو زبردستی اپنا عقیدہ تھوپا. اور ایک دور ایسا آیا کہ علماء ان کے حساب سے فتویٰ دینے لگے، ان کی تعریفیں کرنے لگے کہ یہ حق جماعت والے لوگ ہیں. بادشاہ اعظم ان کی تعریف میں قصیدے پڑھے جاتے تھے. لیکن میرے عزیزوں پوری قوم کبھی گمراہ نہیں ہوتی. ہر زمانے میں حقانی علماء اور ربانی علماء موجود رہتے ہیں. معتزلہ کی جماعت پاور میں تھی، حکومت میں تھی، طاقت ان کے پاس تھی، علماء کی جماعت ان کے پاس تھی. لیکن اسی زمانے میں ہم دیکھ رہے تھے ایک مرد قلندر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو، امام احمد بن حنبل کو بادشاہ نے 100 کوڑے مارے تھے پیٹھ پر، اور اس کے بعد دوسرا آیا اس نے مارا، پھر تیسرا آیا اس نے مارا. کوڑے کس طرح سے مارے جاتے تھے؟ ان کی ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی. امام ہے جن کو 5 لاکھ حدیثیں حضور کی یاد تھیں، وہ عام آدمی نہیں تھے. امام احمد بن حنبل جن کو رسول اللہ کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، صرف اس لیے کہ وہ طاقت اور حکومت کے تحت رہ کر کے ان کی بولی نہیں بولنا چاہتے تھے. امام احمد بن حنبل کو ایک بار کوڑے مارنے کے ٹائم پہ ان کے دونوں ہاتھ یوں زنجیر پر باندھے جاتے تھے اور لنگی پہنے ہوئے ہوتے تھے، تہبند، ننگی پیٹھ پر جلاد کوڑے مارتا تھا. اور جب مارے جا رہے تھے ایک دن ایسا بھی ہوا کہ آپ کی لنگی، آپ کی تہبند نیچے اترنے لگ گئی، ڈھیلی ہو گئی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا میں بے ستر ہو جاؤں گا؟ ایک عالم ربانی جو کوڑے کھا رہا ہے شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، تہبند نیچے گرنے لگی. آپ کو رونا آ گیا، کوڑوں کے زخم سے نہیں، درد سے نہیں، تہبند کے نیچے ہونے سے. اچانک دیکھا گیا 2 ہاتھ غیب سے آئے اور ان کی تہبند کو کس کے باندھ دی. اور جو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اچانک آپ مسکرانے لگے. جلاد پوچھتا ہے
کہ ہوا کیا، تم تو ابھی رو رہے تھے اور ابھی ہنسنے لگ گئے ہو؟ اس نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ امام کہتے ہیں تو اپنا کام جاری رکھ، تو اپنا کام جاری رکھ، تجھے جو کرنے کے لیے کرنے کے لیے کہا گیا کر، اس لیے کہ میں جس کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں وہ ہاتھ میرے پاس آ چکی ہے۔ میرے عزیزو، آج کے بعد آپ کے ساتھ بھی یہ چیز آنے والی ہے، پاور اور حکومت۔ اس لیے کہ پچھلے آپ 10 سال پیچھے جائیں گے تو ایک جماعت تھی جو بار بار تبلیغ کر کر کے تم سے کہتی تھی مکہ میں ایسا ہے، مدینے میں ایسے ہے، آپ کیوں یہاں الگ کرتے ہو؟ مکہ اور مدینے میں پاور، حکومت جس کے ہاتھ میں ہے وہ چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا اپنا عقیدہ پوری دنیا پر تھوپے۔ ایسا نہیں ہوگا، پوری دنیا پر وہی رنگ غالب آئے گا جو میرے مصطفیٰ نے پیدا کیا۔ تمہارا رنگ نہیں غالب آئے گا۔ تمہاری طاقت جب تک رہے گی، تمہارا پیسہ جب تک رہے گا، بھکاری تمہارے مرید ہو سکتے ہیں، ایمان والے لوگ نہیں ہو سکتے۔ جن کا پورا ایمان ہی دولت ہے، جن کا پورا جینے کا مقصد ہی دولت ہے، ان کے عقیدے سے کیا سروکار؟ وہ کل کو کچھ اور ہوں گے، آج کو کچھ اور ہوں گے۔ یہ آپ کے لیے میں پہلے سے بتا رہا ہوں، آنے والے دور میں اگر کوئی اور بد عقیدگی پھیلتی ہے تو میرے عزیزو آج سے ہی اپنے گٹھریاں باندھ لو، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اس لیے اے سنیو، تمہارے لیے چیلنج ہے، تمہارے لیے چیلنج ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ کرامتا ایک فرقہ آیا جس نے حجر اسود بھی چرا لیا تھا خانہ کعبہ سے، اور وہ لے کے بحرین چلے گئے تھے حجر اسود کو۔ ان کی بھی حکومت آئی ہے مکہ اور مدینے میں، یزید کا دور آیا، اس کی بھی حکومت آئی ہے مکہ اور مدینے میں۔ مکہ اور مدینے میں حکومت کا آ جانا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حدیث ہے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لیتا ہے، اس کے دین کا کام کسی فاسق و فاجر سے بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے وہ معیار نہیں، معیار رسول اللہ کی محبت ہے، معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسے ڈھکوسلے لوگ آئے، جیسے یہاں بادشاہوں کے دور میں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں، ہندوستان پر جب مسلمان بادشاہ آئے اور کئی بادشاہوں نے دین کو اول پرائیورٹی رکھا، اور کچھ تو بے دین تھے، کچھ ان کا لینا دینا ہی نہیں تھا، کچھ وہ تھے جو دین بدلنے پر تلے ہوئے تھے۔ جیسے اکبر کا نام آتا ہے، اکبر بادشاہ کے متعلق سنا ہوگا آپ نے، جلال الدین اکبر اس کو کہا جاتا تھا۔ اس کی حکومت لمبے سمے تک چلنے والی ہے، تقریباً 48 سال تک شاید حکومت کیا۔ اور جب آدمی کو نشہ چڑھ جاتا ہے حکومت کا، یا 5 سال میں ہی چڑھنے لگتا ہے، وہ تو 48 سال کا تھا، اور یہ تو الیکشن سے آنے والے ہیں، ان کے ہاں تو الیکشن بھی نہیں تھا، تو نشہ تو اور زیادہ ہوگا۔ ایک دور ایسا آیا کہ اس کے آس پاس کے چمچوں نے کہا کہ یہ دین اسلام پرانا ہو گیا، 1000 سال ہو گئے ہیں، اب ایک نیا دین ہونا چاہیے، آپ کے حساب سے آپ بناؤ۔ کہا تم لوگ بناؤ، سارے لوگ مل کر کے۔ تو وہاں کے فضلہ خار جو تھے وہ سب تیار ہو گئے، پیسے لیں گے اور بنائیں گے۔ ایک نیا دین بنایا گیا۔ نیا دین کیا تھا؟ اذان کی جگہ سیپ بجائی جائے، اذانیں نہیں، سب کو ایک کرنا ہے، سارے لوگ ایک ہی جگہ پر عبادت کریں گے، اور مسجد بھی ہوگی اور ممبر پر مندر بھی ہوگی، وہاں پر مورتی بھی رکھی جائے گی اور مسجد میں نماز بھی ہوگی۔ یہ دین الہی اس کا نام رکھا گیا۔ اور حد یہ ہے میرے عزیزو، جو بات میں کہہ رہا ہوں، طاقت اور سیاست کا اثر عوام پر بہت ہوتا ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے دین کو ماننے بھی لگ گئے، شروعات ہو گئی، کتنے مولوی بھی شروع ہو گئے کہ ہاں ایک ماڈرنزم ہے، نیا پن ہے، ہونا چاہیے، بادشاہ نے کہا ہے تو صحیح ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات کہہ رہا ہوں نا، ہر زمانے میں گمراہ پورے نہیں ہوتے، حقانی علماء ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ ایک مرد قلندر احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے،